بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت لبان کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت حسن و جمال کا پیکر، صبر اور عفو و درگزر کے علم بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی منتخب فرما کر آپ کو بہت ہی اعلیٰ مقام پر فیض فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 26 مقامات پر فرمایا، اور پوری ایک صورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصاص، بہترین واقعے کے نام سے تعبیر فرمایا۔ اے نبی، آپ کی طرف سے یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہترین واقعہ سنانے کی درخواست تو اللہ عز و جل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق یہ آیت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خاندانی شرافت کے متعلق پوچھ رہے ہو۔ خاندانی شرافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے نبی اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو پیغمبر حضرت یعقوب کے بیٹے، پیغمبر حضرت اسحاق کے پوتے اور پیغمبر حضرت ابراہیم کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سی نصیحتیں ایک ہی جگہ فرمائی گئی ہیں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب و دلکش اور زنانہ کے عروج و زوال کی ایک یادگار ہے۔ اس واقعے میں غلامی سے بادشاہی، قید سے آزادی، قوت ایمانی، شجاعت، استقامت، صبر، ضبط نفس، پاک دامنی، امانت اور دیانت، رحم و کرم، عفو و درگزر، یہ سب بیان کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کے والد محترم آپ علیہ السلام سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب نے اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ حضرت یوسف کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب نے ان میں نبی کے آثار دیکھے تو ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی اور حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یوسف کو تو جان سے مار ڈالیں گے یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑائیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ ایسا کرنے سے والد محترم کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ انہیں جان سے مارنا بہتر نہیں، البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے لے کر کسی دوسرے ملک لے جائے۔ اس طرح تم یوسف سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ بھی پالو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور عملی جمع پہنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ جب انہوں نے برادران یوسف نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنجامین تو ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہیں، لہذا تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی محبت کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا، تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی غیر آباد کنویں کی تہ گہرائی میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے اور تمہیں کچھ کرنا ہی نہ ہو۔ تو یوں ہوا کہ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس بھائی یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی مسافر انہیں اٹھا کر لے جائے۔ ایک دن وہ اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے، اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں۔ دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا سچا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ بھی حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب بھائی مل کر کھائیں پئیں اور کھیلیں۔ یعقوب نے حضرت خدشہ کیا کہ زہر کیا کہ یہ بھی ابھی چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بھیڑیا کھا جائے، لیکن بھائیوں نے اپنے والد محترم کو یوسف کے تحفظ کا یقین دلایا۔ آخرکار حضرت یعقوب نے انہیں یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔
حضرت یعقوب کو مطمئن کرنے کے بعد آپ کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظر سے اوجھل ہوئے، آپ کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ کے گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ کو کنویں میں ڈالا تو آپ رب العزت نے آپ کی طرف وحی فرمائی، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایسے مقام پر فیض فرمائیں گے کہ آپ ایک ایسا وقت آئے کہ یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے، اس حال میں وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ اب اس طرح سے جب بھائیوں نے حضرت یوسف کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف ہیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخر یہ بات طے پائی کہ سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف کے کرتے اور آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب اس طرح سے وہ بھائی عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے کہنے لگے، اے ابا جان، ہم تو آپ نے دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات یقین نہیں کریں گے، ہم بالکل سچے ہیں اور یہی یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر اللہ ہے۔ اب اس طرح سے یعقوب نے کہا، حقیقت یہ نہیں کہ بالکل تمہارے دلوں نے تمہارے لیے سازش بنا لی۔ خیر، اب تو صبر ہی بہتر ہے، تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی مددگار اور طالب ہے۔ مومن کے معاملے پر تعجب کے، کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر بلائی والا ہوتا ہے اور مومن کے علاوہ کسی کو سعادت یہ حاصل نہیں کہ اسے خود خوشی پہنچتے تو شکر کرتا ہے اور اس لیے بہتر ہے اگر مصیبت پہنچتے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس لیے ہے کہ بہتر ہے۔ اب اس طرح سے حضرت یوسف کے ستیلے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد و رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف اس کے ساتھ لٹک گئے اور جیسے اس نے کھینچا تو آپ بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے جب آپ کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، یہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ اب اس طرح سے ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے جب اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر کہنے لگے، بڑی خوشی کی بات ہوئی، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اس سے قیمتی مال تجارت کی طرح چھپا لیا اور اسے باخبر تھا وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے یوسف کو معمولی قیمت یعنی گنتی کے طور پر درہموں کے بدلہ بیچ ڈالا۔ تو اس طرح سے وہ مصر کے بازار میں پھر گھومنے لگے۔ جب قافلہ والے حضرت یوسف کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح یوسف کو بھی فروخت والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے اور آپ کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور آنے والی تھی، اس لیے عزیز مصر آپ کو دیکھتے ہی قافلہ والوں نے خرید لیا کیونکہ آپ کی پیشانی پر خیر برکات کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد آپ کو اپنے شاہی محل میں لے آیا اور بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح رب العزت نے حضرت یوسف کو مصر میں ایک بادشاہی گھرانے پر پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ اب اس طرح سے حضرت یوسف جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ حسن جمال کا پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ کو بند کمرے میں لے گئی اور ورغلانے کی بہت کوشش کی۔ اب اس طرح سے لے گئی اور خوب بناؤں گا سنگار کر کے آپ کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ نے اس کی دعوت کو رد کر دی اور جواب کہا کہ تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے یہ گناہ جرم عظیم ہے، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے اور اس ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے رہے اور دروازے سے باہر نکلنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی آپ کو پیچھے سے کرتا پکڑا جس سے وہ پھٹ گیا اور دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کو سامنے پایا۔ جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے اس نے یوسف کے نفس گناہ پر ابھارا اور ایک دن دروازہ بند کر کے کہنے لگے، آج جو اپنی خواہش پوری کر لو۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ میں پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا، بے شک ظالم لوگ اللہ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یقین اس طرح یوسف نے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا اور یوسف اگر اپنے پروردگار کی وجہ سے دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ یوسف سے برائی اور بے حیائی دور کر دے۔ اب اس طرح سے حضرت یوسف جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چلاکی کرتے ہوئے آپ کے
خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی یہ گواہی دی کہ یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہذا جب عزیز مصر نے آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو فوراً معاملے کی حقیقت سمجھ گیا، اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف کو درگزر کرنے کا کہا۔ یوسف نے کہا کہ اگر اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تو عورت خاندان کے ایک ہی شخص قرینہ سے گواہی دی، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے۔ اس طرح یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ اس عزیز مصر نے یوسف کی قمیض کو دیکھا اور پیچھے سے پھٹی ہوئی تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے۔ حضرت یوسف کی پاک دامنی ظاہر کر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف کو فریختہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لین تین شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے ہی غلام پر فریدہ ہو گئی۔ اب اس طرح سے جب حضرت یوسف نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب حضور کے مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ یوسف نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں مجھے تو قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے اس کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان سے طرح میل ہو جاؤں گا اور نادانوں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر اس سے دور کر دیا، یقیناً وہ خوب جاننے والا ہے۔ اب اس طرح سے حضرت یوسف کے جیل کے ساتھیوں نے جب آپ کو اپنا خواب سنایا تو آپ نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تک کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائی۔ اس کے بعد میں سے ایک اس کے خواب کی تعبیر سنائی۔ یوسف نے کہا کہ تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اپنے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں تو اپنے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کو پیروکار ہوں۔ حضرت یوسف میں جیل میں کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کے توحید اور دین کے باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتایا کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے میں اور معمور ہوگا۔ جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے دیکھے تو اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے کے سر سے گوشت نوچ کر کھا جائیں گے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھا جائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب اس طرح سے ساقی کی رہا ہونے کے بعد کئی سال کے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ایسی جنہیں 7 دہری گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے خشک ہیں۔ 7 سبز اس نے اپنے درباریوں میں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے تو یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ آخر کا وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے ہاں پہنچا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں قید خانہ میں جاتا ہوں، وہاں یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے خواب کی تعبیر دریافت کی تو آپ نے جو تعبیر بتائی تو وہی بن و عین صحیح ثابت ہوئی۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 بالیاں سرسبز ہیں، 7 خشک ہیں۔ اے دربار میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب اس طرح جب بادشاہ کے ساقی صاحب نے یوسف سے بادشاہ کی تعبیر کی پوچھی اور تعبیر بتائے تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچے، خواب کی تعبیر بتائی تو اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ بڑا خوش ہوا اور یوسف کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے کہا، اس لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اس وقت قید خانہ سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کے مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ نے قاصد سے کہا کہ میرا بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جب ان عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھے کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف پاک دامن ہے، ان میں سے کوئی برائی نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے جب بھی دیکھا تو وہ حق واضح ہو گیا کہ اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے اس سے ورغلانے کی کوشش کی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے مگر یہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو اسے معلوم ہوگی کہ آپ پر لگایا گیا الزام بے بنیاد ہے، تو اس نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیا۔ جب اس نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا، کہنے لگا، آج سے آپ ہمارے عزت اور امانت والد ہیں، لہذا آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجئے۔
لہذا اس طرح آپ کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فیض کر دیا گیا۔ آپ اللہ عز و جل کا وعدہ پورا ہوا، آپ کو زمین اعلیٰ مقام پر فیض فرمائیں گے۔ آپ کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا کہ 7 سال کے بعد قحط سالی آئیں گی، آپ نے پہلے ہی ایسی تدابیر اختیار کی کہ قحط سالی والے سالوں میں لوگوں کو خوردنوش کی اشیاء بقدر ضرورت ملتی رہے۔ اب اس طرح سے حضرت یوسف کے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ کے ستیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی رقم بھی موجود تھی۔ جب اس نے اوس سے انہوں نے غلہ لیا تو وہ اپنی رقم دے کر بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے ستیلے بھائی بنی یامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنی والد محترم یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو جان، دیکھیے مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہمیں رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے یہ کہا کہ جب ہم دوبارہ آؤں تو اپنے ساتھ ہمارے بھائی بن جمین کو بھی لانا، اگر تم اپنے بھائی اس زمین کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابو جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بن جمین بھائی کو بھی بھیج دیں، ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں گے اور ہم اس نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نے انہیں منع فرمایا، کہا کہ ہرگز تمہارے ساتھ بن جمین کو نہیں بھیجوں گا، کیا میں بن جمین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کو جیسا کہ بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ آخر کار بیٹوں نے خود منت سماجی تو پکے وعدے کیے تو یعقوب نے بن جمین کو اپنے ستیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اب اس طرح سے جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازہ سے داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ دوستو، اس سے آگے اگر آپ لوگ اس حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اگلی ویڈیو میں یہ سب کچھ بتائیں گے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔